بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کتنی اس کے اچھا ہونے کے تاثر ہمارے اندر موجود ہے اور کتنا ہم اس کو اچھا کر سکتے ہیں، اور ہم اچھا کس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ سب سے اس کو انالائز کریں زندگی کو کہ جو ہم گزار رہے ہیں کس درجے میں ہم گزار رہے ہیں۔ اگر ہم لسٹ صرف مزہ اس کو ٹیسٹ زندگی کو سمجھتے ہیں اور وقت گزارنا ہے کہ کس طریقے سے گزرے، اچھا یا برا، مطلب اچھا تو سوچتے ہی ہیں لیکن اچھی کمپنی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لسٹ کے پیچھے نہ بھاگیں، جو مزہ ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس طرح کی اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں، بلکہ ہر ایک کام کے پیچھے ہمارا جو تصور ہونا ہے آخرت ہونی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہے تو بہت اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہے خواہشات، دوسرے جو لیول پہ ہیں خواہشات ہیں، کہ خواہشات کو، ڈیزائر کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ڈیزائر جو ہیں وہ ہماری اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو ڈیزائر جو ہے خواہشات کا بندہ بن کے تو نہیں رہ رہے۔ ہم اپنی خواہش کو، مثلا ایک ہماری خواہش ہے کہ 1 کروڑ مل جائے، اس کے بعد پھر اور بڑھے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے حاصل کر کے؟ مقصد کچھ بھی نہیں ہے، بس جو گزر رہا ہے اسی طرح گزرتا رہے۔ جب تک کہ میننگ فل لائف میں نہیں آئیں گے، ہمارا کلیئر کٹ نہیں ہوگا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے میں کروں بس۔ جب یہ تصور میں ہمارے آ جائے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے کریں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے بندے ہونے کے لیے ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے لیے ساری کوششیں، سب کچھ توانائیاں بھرپور انداز سے گزاریں اور اس کے راستے میں دیں۔ دوسرا جو درجہ ہے کہ خواہشات کا بندہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے نیڈ ہے، ضرورت ہے، اور یہ تو بالکل جانوروں سے بھی نیچے درجے۔ جانور اپنی ضرورت کے تحت دوسرے جانور کو کل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو غذا کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن ہم اگر ٹیسٹ، مزہ اور اپنی انا ایگو کے آگے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کریں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، اور ہمارے جذبات ہیں اس کی جو ہم قربانی نہیں دے سکیں گے، مشکل ہے۔ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جذبات جو ہے کنٹرول میں ہونے چاہیے، ایموشنز جو ہے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ ہم اپنے جذبات کے بندے بن کے نہ رہیں، بلکہ اس رب کے بندے بن کے رہیں جو حقیقی ہے۔ تو اس پہ کام کریں۔ اس پہ کام کیسے کریں گے؟ کہ ہم اپنے خواہشات کو تابع رکھیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، جو انسٹرکشن مل رہی ہیں، جو احکامات ہیں اللہ کے رسول کے، اس کو مانیں۔ یہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی من مانی زندگی سے نکلیں، بلکہ ہماری پوری کاوش یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ رب کو راضی کر لیں۔ وہ راضی ہو گیا تو ساری چیزوں پہ ہمارا کامل اختیار ہو سکتا ہے کہ ہمیں ملیں گی آخرت میں۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے زندگی نہ گزاریں، معبود حقیقی کو ہر ایک چیز کا ملجا و ماوا، یعنی وہ چھوڑنا اور بچھونا،
جب تک ہم یہ چیز نہیں رکھیں گے آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے بعد جو آئے گی وہ زندگی ہے نیڈ کے بعد پرپسفل. واقعی ہم زندگی کو مقصد کے تحت گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے مقصد کیا ہے زندگی میں؟ یہ اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو کیوں لوگوں کی خدمت کروں گا. پیسے ملیں گے آپ کو، آپ کی ضرورت ہے، ایک دو بنگلے بنائیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، وہ راضی ہو جائے. کیسے انسانیت کی مدد کر سکتا ہوں؟ انسانیت کو کیسے میں، میرے پاس جو روز مریض آئیں گے وہ میری وجہ سے دین کی طرف آئیں گے، نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے، دیانتداری سے کام کریں گے اور ملک کے لیے کام کریں گے، اسلام کے لیے کام کریں گے، عام انسان کے لیے کام کریں گے. کس طریقے سے امن قائم ہو سکتا ہے اللہ کی زمین پہ، اس پہ کام کریں گے. اور جو خطرناک چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے اس انسانیت کو بچا سکیں گے. جو کچھ بھی کریں گے، جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، للہ کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے. یہ پرپسفل اگر لائف ہے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہی ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، جدوجہد، عملی جدوجہد میں جانا ہے اور معاشرے کی فلاح بقا، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. معاشرے کو انہوں نے اٹھانا ہے. ان کی سوچ ہی ہوگی کہ کس طریقے سے معاشرہ ترقی کرے. جب تک ہم اس لیول پہ نہیں جاتے اور یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن جاتی، تب تک ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اس طریقے سے اپنے آپ کو ان لایعنی چیزوں سے نکال سکتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جس کا پیچھے کوئی بھی لاجک نہیں ہے، کوئی دنائی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. حکمت یہی ہے کہ عقل مندی یہی ہے کہ ہم علیم و حکیم کے راستے پہ چلیں جس نے ہمیں موقع دیا ہے، ٹیسٹ ہے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں جو مقصد ہیں اور بے مقصدیت سے نکلیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں. جو کچھ مل رہا ہے الحمدللہ اس کو استعمال کرنا سیکھیں اور ذہن میں بڑا نقشہ بنائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. جو کچھ بھی ہوگا ممکن ہوگا کر سکیں گے ہم، وہ اللہ کی توفیق سے ہی کر سکیں گے. آگے بڑھیں. والسلام.